بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، اس فقہی مسائل کی مجلس میں زکوٰۃ کے مسائل کا عنوان چل رہا ہے۔ تو ہم نے کل گزشتہ ان مالوں کو بیان کیا تھا کہ جن مالوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ آج وہ اموال جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ اس کا ہم تذکرہ کریں گے اور اس کو بیان کریں گے۔ امید ہے انشاءاللہ جن حضرات کے پاس یہ اموال ہیں وہ اپنی زکوٰۃ حساب کر کے اہتمام کے ساتھ ضرور نکالیں گے، جس سے غرباء، فقراء، مساکین، ضرورت مند اور حاجت مند لوگوں کا فائدہ ہو جائے اور ان کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرنے میں انہیں آسانی ہو جائے۔ بالخصوص لاک ڈاؤن کے اس زمانے میں جب کہ کاروبار بالکل بند ہیں، کمائیوں کا سلسلہ بالکل موقوف ہے، تو بہت سے وہ لوگ جن کا گزران اپنی کمائیوں اور روزانہ کے محنتوں پر موقوف تھا، وہ حضرات بڑی تنگیوں میں اور دشواریوں میں اس وقت میں آ چکے ہیں۔ تو اگر ہم دریافت کر کے زکوٰۃ کے مستحقین کو معلوم کر کے ان تک اپنی اموال کی زکوٰۃ حساب کر کے صحیح طور پر نکال دیں اور ان تک پہنچا دیں، تو امید ہے اللہ تعالیٰ بھی راضی اور خوش ہو جائیں گے اور لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو کر انہیں بھی راحت ملے گی۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اموال میں زکوٰۃ واجب ہونے والے مالوں کا علم ضرور رکھیں۔ بہت سی دفعہ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتہ رہتا کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ وہ ایک مال کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، دوسرے اموال کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں۔ تو اس لیے ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے بعض اموال پر زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود ہم زکوٰۃ نہ نکال رہے ہوں۔ اس لیے ان تمام اموال کی فہرست آپ کو دے دی جائے گی، آپ حضرات اس کو سن لیں اور لکھ کر رکھ لیں اور اپنے مالوں میں زکوٰۃ واجب ہونے والے اموال کی نشاندہی کر کے رکھ لیں اور ہر سال اہتمام سے جب تک وہ اموال باقی ہوں زکوٰۃ نکالنے کی فکر فرمائیں۔ تو ملاحظہ فرمائیں، سب سے پہلے سونا ہے۔ اگر آدمی کے پاس صرف سونا ہے، جیسے عورتیں اور خواتین عام طور پر سونے کی مالک ہوتی ہیں، تو اگر صرف سونا ہی سونا ہے اور کچھ ملکیت میں کوئی مال نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی دوسری چیز بھی نہیں ہے جس کا ذکر ابھی ہوگا، ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو سونے پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے وہ نصاب کے برابر ہونا چاہیے، اور اس کا نصاب ہے 7.5 تولہ، یعنی 87 گرام 480 ملی گرام، 87.48 گرامز اس کا نصاب ہے۔ اتنا اگر سونا ہے، یعنی اس سے زیادہ ہے، تو پھر پورے سونے پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح چاندی ہے کہ اگر صرف چاندی ہے کسی کے پاس، ایسا عموماً کم ہوتا ہے لیکن ممکن ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوں جن کے پاس صرف چاندی ہو اور کوئی دوسرا مال نہ ہو، نہ سونا ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کوئی اور چیز ہے،
تو صرف چاندی اس کا وہ نصاب کے برابر ہونا چاہیے، تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اس کا نصاب ہے 52.5 تولہ، گراموں کے حساب سے 612 گرام، 360 ملی گرام، 612.360 گرامز، یہ چاندی کا نصاب ہے۔ صرف چاندی ہے تو اتنا نصاب کے برابر ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس چاندی اور سونا تھوڑا تھوڑا ہے تو دونوں کو ملایا جائے گا، اور دونوں کو ملانے کے بعد یعنی قیمتاً دونوں کی قیمت لگائیے، اور قیمت لگا کر اسے دونوں کو ملائیں۔ دونوں کو ملانے کے بعد اس کی قیمت اگر چاندی کی 52.5 تولہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو پھر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ سونا اور چاندی صرف ہے اور کوئی دوسرا مال نہیں ہے، تب صرف سونا اور چاندی کو ملائیں گے، اور ملا کر چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور دوسرے اموال کا تذکرہ ابھی ہونے والا ہے، اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ تیسری چیز ہے سامان تجارت۔ بہت سے لوگوں کے پاس تجارت کے لیے، فروخت کے لیے سامان رکھا ہوا رہتا ہے، جیسے دکان میں، کارخانے میں، کمپنی میں، فیکٹری میں جو پروڈکٹس تیار ہوتے ہیں یا تیار شدہ سامان منگوا کے شو روم پر یا دکان میں یا فیکٹری میں رکھا جاتا ہے فروخت کے لیے، تو اس سارے مال کا حساب کریں گے اور اس کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں گے۔ بعض حضرات یہاں یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اس کا حساب کیسے کریں، مال تو بہت پڑا رہتا ہے، جیسے چلر دکان ہوتی ہے، جو کرانے کی دکان ہے، وہاں پر راشن ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، تو اور اسی طرح ہارڈ ویئر کی دکانیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، تو ایک ایک چیز چھوٹی چھوٹی کا حساب کرنا اور پھر پوری مجموعی مالیت دکان کی کتنی ہے اس کا حساب لگانا، یہ سال میں کبھی ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ کوئی اس کا حساب کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو ہم اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ تو اس سلسلے میں ہم فقہاء کرام کی طرف سے بیان کردہ آسانی آپ کو بتا دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر مان لیجئے کہ اگر آپ یہ دکان اس پورے سامان کے ساتھ اگر آپ کسی کو فروخت کریں گے تو پورے دکان کے سامان کی مالیت کا آپ اندازہ لگائیں گے، اور اندازہ لگا کر آپ اس کی قیمت مقرر کریں گے کہ بھئی ہمارے اس پورے دکان میں اتنا سامان موجود ہے، اتنے لاکھ کا ہے، اتنے ہزار کا ہے۔ تو جب آپ کسی کو دکان فروخت کرنا چاہیں تو اس موقع پر آپ پورے سامان کا ایک اندازہ مجموعی طور پر لگاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اندازہ بھی تو کچھ نہ کچھ حساب کر کے ہی لگایا جائے گا، اندھا دھن اور آنکھ بند کر کے تو نہیں لگایا جائے گا۔ تو آپ موٹا موٹا حساب کریں گے کہ یہ سامان اتنے کا ہے، یہ سامان اتنے میں ہے، تو ایک مجموعی اندازہ جیسے آپ کرتے ہیں تو اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک مجموعی طور پر اندازہ کر کے حساب لگانا ہوگا اور اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اسی طرح نقد روپے کیش آپ کے پاس رکھا ہوا ہے تو جتنا بھی رکھا ہوا ہو کیش، ضروریات اصلیہ کے لیے جتنا رکھا ہوا ہے اس کو خارج کریں گے۔ آپ کے پاس جو کیش رقم ہے آپ کی اپنی ضرورتوں کے لیے اس میں سے علیحدہ کر لیجیے، اور قرض کی ادائیگی ہے اس کو بھی علیحدہ کر لیجیے۔ تو قرض کی ادائیگی کے لیے اور اپنی ضروریات اصلیہ کے لیے جیسے کھانا، کپڑا، مکان کا کرایہ وغیرہ، یا سواری کا خرچ وغیرہ جو روزمرہ کی ضروریات ہیں، ان ضروریات کے لیے جتنا خرچ آپ کو چاہیے اتنا علیحدہ کر لیں، اور پھر اس کو پورے مال میں سے منہا کریں گے، وضع کریں گے۔ صرف کیش میں سے ہی نہیں بلکہ آپ کی ملکیت میں جتنا بھی مال آئے گا
اس پورے مال کا حساب کرنے کے بعد آپ کی ضروریات اصلیہ کو یا اس کی مالیت کو، اس کی قیمت کو اس میں سے خارج کریں گے. ہم اس کی تفصیل آپ کو پھر بتائیں گے. تو کیش پر زکوٰۃ واجب ہے. بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں جو رقم رکھی ہوئی ہے سیونگ اکاؤنٹ میں، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. فکس ڈپازٹ کے طور پر کچھ رقم رکھی ہوئی رہتی ہے. سیونگ اکاؤنٹ کی رقم تو ہم روزانہ نکال سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں، لیکن فکس ڈپازٹ والی رقم جو ہے وہ جتنی مدت کے لیے فکس کر دی گئی ہے اتنی مدت سے پہلے آپ اسے نکال نہیں سکتے، گویا وہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک سہولت یہ ہے فکس ڈپازٹ کی رقم کے بارے میں کہ اس کی رقم جب آپ وصول کریں گے تب اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی، مگر پچھلے سالوں کی ملا کر دینا پڑے گا. فکس ڈپازٹ میں جتنی رقم رکھی ہے، مان لیجئے سیونگ اکاؤنٹ میں آپ کی 1,00,000 روپے ہے، فکس ڈپازٹ میں 1,00,000 روپے ہے، تو سیونگ اکاؤنٹ میں 1,00,000 روپے کی رقم تو آپ فی الفور نکال سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں، اس کی زکوٰۃ تو فی الفور واجب ہے. فکس ڈپازٹ کی رقم آپ مثلا 5 سال کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو 5 سال کے بعد اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی، مگر یہ پورے گزرے ہوئے 5 سالوں کی زکوٰۃ اس کی بھی دینی پڑے گی. بس اس میں صرف سہولت یہ ہے کہ ابھی فی الفور اس کی زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے، بعد میں جب وصول ہو جائے تب دینا واجب ہے. صرف اتنا فرق ہے. فروخت کرنے کی نیت سے کوئی زمین خریدی آپ نے، کوئی مکان خریدا ہے یا ہیرے جواہرات خریدے ہیں، تو جو بھی چیز آپ نے فروخت کرنے کی نیت سے خریدی ہے وہ سامان تجارت ہے. چاہے مکان خریدا ہو، زمین خریدی ہو، ہیرے جواہرات خریدے ہوں یا کوئی اور چیز بھی خریدی ہو، تو فروخت کرنے کی نیت سے جو بھی سامان آپ نے خریدا ہے، زمین، مکان، دکان وغیرہ، وہ ساری چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی. فروخت نہیں ہو رہی ہے، یہ شکایت بعض حضرات نے کی ہے. کچھ نے مسئلہ پوچھا تھا، فون کر کے دریافت کیا تھا کہ ہمارے پاس یہ اتنی زمین فلاں رکھی ہوئی ہے، وہ فلاں یہ رکھا ہوا ہے، مال رکھا ہوا ہے، لیکن وہ فروخت نہیں ہو رہا ہے، کئی سال سے پڑا ہوا ہے. تو ایسا بہت سے حضرات کے پاس ہوتا ہے. تو یاد رکھیے اس کی زکوٰۃ میں ایک سہولت دی جائے گی، اسی طرح جس طرح فکس ڈپازٹ والی رقم کے بارے میں سہولت دی گئی تھی کہ فروخت ہو جانے کے بعد آپ کو اس کی زکوٰۃ دینے کی اجازت ہوگی. جب تک آپ اسے مؤخر کر سکتے ہیں، لیکن گزرے ہوئے تمام سالوں کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس لیے کہ وہ آپ کا مال ہے اور آپ کی ملکیت میں ابھی موجود ہے. تو مال تجارت ہے، فروخت نہیں ہو رہا ہے. جیسے بعض دکانوں میں ڈیڈ مال پڑا رہتا ہے، فروخت نہیں ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ فروخت نہ ہونا یہ وجوب زکوٰۃ کے لیے وہ معنی نہیں ہے. زکوٰۃ تو واجب ہوگی، اس کی زکوٰۃ تو نکالنی پڑے گی. صرف سہولت اتنی دی جا سکتی ہے کہ جب وہ فروخت ہو جائے تب پچھلے سالوں کی ملا کر زکوٰۃ نکال لیں. ابھی فی الفور اس کی زکوٰۃ دینی فوری طور پر واجب نہیں ہوگی. یہ سہولت صرف رہے گی. انشورنس پہ لگائی ہوئی رقم ہے. کچھ لوگ LIC خریدتے ہیں، لائف انشورنس. تو لائف انشورنس پہ جو رقم آپ نے لگائی ہے تو آپ کو تو اندازہ ہے یا آپ کے پاس حساب موجود ہے کہ کتنی رقم آپ نے اپنی پریمیم کے ذریعے سے جمع کی ہے. تو لائف انشورنس کا پورا پیک کتنا ہے یہ نہیں، بلکہ آپ نے کتنی رقم اب تک جمع کر دی ہے. آپ کی جمع کردہ جتنی رقم اب تک ہو چکی ہے، سال اس پر گزر چکا ہے، تو اتنی رقم پہ زکوٰۃ واجب ہے. لائف انشورنس کا کل پیک کتنا ہے اس پر نہیں، کیونکہ لائف انشورنس مثال کے طور پر آپ کا 50 سال کا ہے اور یہ پورا پیک مان لیجئے کہ 10 لاکھ روپے کا ہے پیکیج، اور آپ کو اس میں 5 لاکھ روپے ہی جمع کرنے ہیں کل، اور وہ بڑھا کر 10 لاکھ روپے تک آپ کو پیک دیں گے اتنے سالوں کے بعد. تو 5 لاکھ روپے تو آپ کی اصل رقم ہے، اور بقیہ اضافہ کر کے جو 5 لاکھ دی جا رہی ہے وہ آپ کی رقم نہیں ہے. تو 5 لاکھ جو اصل رقم آپ کی ہے، اس میں سے اب تک مثلا اس سال آپ نے جتنا اس میں پریمیم جمع کیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، بشرطے کہ گزشتہ سال تک جتنا جمع ہوا تھا اس کی زکوٰۃ آپ نے دے دی ہو. تو اس سال تک
اس سال، صرف اس سال نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ اس سال تک جتنا آپ نے اس میں جمع کر دیا ہے، مثلاً آپ نے 2 لاکھ جمع کر دیے ہیں اب تک، تو اس 2 لاکھ پہ زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے، صرف اس سال جمع کردہ پریمیم پر نہیں، بلکہ پچھلے سالوں سے لے کر اب تک کل کتنی رقم آپ کی LIC میں جمع ہو چکی ہے، اس کا حساب کر کے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ گاڑیوں پر اور دیگر اشیاء پر جو رقم لگائی جاتی ہے، وہ چونکہ وصول ہونا اس کا کوئی یقینی نہیں ہے، حادثہ ہوتا ہے تو وہ کلیم کیا جاتا ہے اور پھر وہ وصول ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی حادثہ وغیرہ نہ ہو تو وہ تو گئی، لہذا اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری ملکیت سے خارج ہے اور اس کا ملنا کوئی یقینی نہیں ہے۔ جب وہ ملے گی تو اپنے دیگر نصاب کے اموال کے ساتھ اس مال کو ملایا جائے گا اور ملا کر زکوٰۃ واجب ہوگی صرف اس کے بعد سے۔ دکان اور مکان اور سواریاں کرائے پر آپ لگاتے ہیں، دکان کرائے پر دیا ہوا ہے، مکان کرائے پر دیا ہوا ہے، بسیں ہیں، لاریاں ہیں، کار ہے، سب کرائے پر آپ نے لگائی ہوئی ہے، دی ہوئی ہے، وہ کرائے پر چلتی ہیں، تو ان سے جو کرایہ وصول ہوتا ہے اس پر تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، بشرطے کہ وہ آپ کے پاس جمع ہو، خرچ میں نہ آئی ہو۔ اور جو وہ مکان اور دکان اور وہ جو سواریاں ہیں جو کرائے پر چل رہی ہیں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یہ ہم نے مسئلہ پہلے بھی گزشتہ بھی بتا دیا تھا۔ اسی طرح سے کپڑوں میں یا گھڑی میں چاندی یا سونا لگا ہوا ہے، جیسے ریڈو واچ ہوتی ہے اس میں اندر سونا لگا رہتا ہے، بعض دفعے کپڑوں کی گنڈیوں میں سونا لگا رہتا ہے، یا کچھ اسے بیل بوٹے کے ذریعے اس کو آراستہ کیا جاتا ہے، تو اس میں اگر سونا لگا ہوا ہے، چاندی لگی ہوئی ہے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ استعمال کے کپڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آپ کے کپڑوں میں سونا لگا ہے، چاندی لگی ہوئی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اور اس گھڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن گھڑی میں جو سونا لگا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، اس سونے پہ زکوٰۃ ہے، اس کا حساب آپ کو کرنا ہوگا۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ کیسے اس کا حساب کریں، تو جب آپ سونار کے پاس لے جائیں گے تو وہ دیکھ کر کے آپ کو ایک حساب لگا کے اندازہ دے دے گا کہ اتنی گرام اس میں سونا اور اتنے گرام چاندی اس میں لگی ہوئی ہیں، تو وہ اس کو اندازہ ہے وہ بتا دے گا، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ ہم نے مسئلہ گزشتہ بھی بتایا تھا کہ بدن کے اعضاء میں کہیں پر سونا یا چاندی لگی ہوئی ہے تو وہ اگر آسانی سے نکالی جا سکتی ہے تو اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اگر آسانی سے وہ نہیں نکالا جا سکتا ہے، وہ فکس ہو چکا ہے، تو اس کی زکوٰۃ نہیں دینی۔ شرکت اور مزاربت یا جیسے پارٹنرشپ ہوتی ہے، پارٹنرشپ کے طور پر کسی جگہ آپ نے کوئی رقم لگائی ہے، مزاربت کے طور پر کوئی رقم لگائی ہے، شرکت کے کاروبار میں کوئی رقم لگائی ہے، وہ رقم چل رہی ہے کاروبار میں مگر اس کا نفع آپ کو برابر آ رہا ہے، تو وہ جو رقم ہے جو آپ نے شرکت، مزاربت اور پارٹنرشپ کے طور پر لگائی ہے اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامان آپ کو خریدنا ہے تو آپ نے پہلے ہی سے ایڈوانس کے طور پر ایک رقم دے دی، تو جو رقم آپ نے دوسرے کو سامان خریدنے کے لیے دے دی ہے تو آپ پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ مال آپ کی ملکیت سے نکل چکا، لیکن سامان فروخت کرنے والا اس نے آپ سے وہ رقم لے لی ہے اور تاخیر سے سامان آپ کو وہ پہنچائے گا، تو جس نے وہ رقم لی ہے آپ سے اس کے اوپر اس رقم کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثلا مان لیجیے کہ آپ سامان فروخت کرتے ہیں، ابھی سامان آپ کو 1 مہینے کے بعد دینا ہے، آرڈر آیا ہوا ہے اور اس کو تیار کر کے 1 مہینے کے بعد آپ کو سامان پہنچانا ہے،
لیکن اس کی کچھ رقم ایڈوانس کے طور پر آپ نے لے لی ہے، وصول کر لی. 10,000 روپے کا مثلا سامان ہے، اور 5,000 روپے آپ نے پیشگی خرید لی، پیشگی لے لیے ہیں، تو اس 5,000 کی زکوٰۃ جو پیشگی رقم آپ نے لی ہے اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے، فروخت کرنے والے شخص کو دینا ہے. بعض حضرات حج کی ادائیگی کے لیے یا عمرے کی ادائیگی کے لیے رقم رکھے ہوئے رہتے ہیں، تو وہ رقم پر اگر اس رقم پہ سال گزر جائیں اور ابھی وہ رقم آپ نے حج کے لیے یا عمرے کے لیے دی نہیں ہے ٹکٹ خریدنے کے لیے، اور جو ٹورس والے ہوتے ہیں یا حج کمیٹی والے ہیں ان تک آپ نے وہ رقم ابھی پہنچائی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس موجود ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے، تو آپ کو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے. ہاں اگر آپ وہ ٹورس والوں کو پہنچا دیں سال گزرنے سے پہلے، سال کا وقت آنے سے پہلے ٹور والے کو آپ نے پہنچا دیا، یا حج کمیٹی تک آپ نے وہ رقم منتقل کر دی، ان کے اکاؤنٹ میں ان کے اس پر پہنچا دیا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جب تک آپ کے پاس موجود ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی. بعض حضرات کے پاس ذاتی مکان نہیں ہوتا، اب ذاتی مکان خریدنے کی نیت سے کچھ رقم وہ رکھے ہوئے ہیں، جمع کر رہے ہیں، رقم رکھی ہوئی ہے، ابھی ذاتی مکان خریدنا ہے یا کچھ ذاتی مکان تعمیر کرنا ہے. تو جب تک آپ کے پاس یہ رقم رکھی ہوئی ہے اس پر سال گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہوگی. ہاں اگر آپ نے ان پیسوں سے تعمیری اشیاء آپ نے خرید لی، کنسٹرکشن کا سامان آپ نے، میٹیریل آپ نے خرید لیا، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جب تک کیش کی شکل میں وہ رقم موجود ہے اور آپ کے پاس ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے. اسی طرح پروویڈنٹ فنڈ ہے. پروویڈنٹ فنڈ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اختیاری پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے اور ایک غیر اختیاری پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے. غیر اختیاری کمپلسری پروویڈنٹ فنڈ کہ آپ کے ارادے کے بغیر، آپ کی مرضی کے بغیر ہی آپ کی تنخواہ میں سے پیسے کٹ جاتے ہیں اور پروویڈنٹ فنڈ میں جمع ہو جاتے ہیں، پی ایف میں. تو اس کا مسئلہ الگ ہے، اس پر زکوٰۃ فوری طور پر واجب نہیں ہے، بلکہ جب وہ رقم وصول ہو جائے گی تو وصول ہونے کے بعد اس پر سال شروع ہوگا. یہ مسئلہ سمجھ لیں. غیر اختیاری پروویڈنٹ فنڈ، کمپلسری اور لازمی پروویڈنٹ فنڈ، تو وہ اس پروویڈنٹ فنڈ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن جب وہ وصول ہو کے آپ کی ملکیت میں آئے گی تب سے اس کا سال شروع ہوگا اور زکوٰۃ واجب ہوگی. پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ اس میں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ ابھی ہماری آپ کی ملکیت میں آیا نہیں ہے، وہ رقم ابھی ملکیت میں آئی نہیں. ملکیت میں آپ کی آئے بغیر ہی آپ کے اکاؤنٹ سے آپ کی سیلری میں سے کٹ کر کے وہ چلی گئی. سیلری جب آپ کی ملکیت میں آئے گی تب آپ اس کے مالک ہیں، اور ابھی آپ کی ملکیت میں آئی نہیں ہے، اس سے پہلے وہ پی ایف میں جمع ہو گئی ہے، آپ کے نام سے جمع ہو گئی، تو وہ بھی آپ کی ملکیت ہے نہیں، اس لیے اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جب وہ آئے گی تب سے زکوٰۃ واجب ہوگی، اور پچھلے سالوں کی نہیں بلکہ اب سے سال شروع ہوگا. یہ ہوا لازمی اور کمپلسری پروویڈنٹ فنڈ کا مسئلہ. لیکن ایک اختیاری ہوتا ہے پروویڈنٹ فنڈ، اپنی طرف سے سیلف پروویڈنٹ فنڈ. یہ آدمی پر لازم نہیں، آدمی خود اپنا ایک پروویڈنٹ فنڈ بناتا ہے اضافی. تو یہ آپ کے اپنے اختیار سے ہو رہا ہے، تو وہ آپ کی اپنی ملکیت میں سے پیسہ وہاں جائے گا پی ایف میں، تو آپ کی ملکیت ہے، اس پروویڈنٹ کا پیسہ آپ کی ملکیت ہے، آپ نے اپنے اختیار سے جمع کرایا ہے. تو اس لیے اس پروویڈنٹ فنڈ پہ زکوٰۃ فوری طور پر واجب ہوگی، اس لیے کہ وہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے اور جب چاہے آپ اس کو نکال بھی سکتے ہیں. کمپنیوں کے شیئرز پر یہ ہم نے گزشتہ تفصیل بتا دی تھی کہ کمپنیوں کے جو شیئرز ہیں وہ شیئرز کہاں لگے ہیں. اگر کمپنی کی عمارت پر، مشینوں پر، جامد اثاثہ
جو سامان کے حرکت میں نہیں آتا ہے استعمال، اس سامان پہ اگر وہ پیسہ لگا ہوا ہے تو اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن جو پیسہ اس میں ہے، منافع پر لگ رہا ہے، اور سامان تجارت پر لگ رہا ہے، پروڈکٹس پہ لگ رہا ہے، اور وہ سرکولیشن میں ہے، روٹیشن میں ہے، تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. مختلف بانڈز بھی خریدتے ہیں کچھ لوگ، حکومت کے بانڈز خریدتے ہیں. تو حکومت کے جو آپ نے مختلف بانڈز خریدے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. جو رقم بچوں کی شادی کے لیے رکھی ہوئی ہے، بہت سے حضرات بچوں کی شادی کی غرض سے کچھ رقم نکال کے رکھتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، اس پر سال گزر جاتا ہے اور ابھی بچوں کی شادی کا نمبر نہیں آیا، تو جب تک آپ کی ملکیت میں ہے وہ آپ کا مال ہے، بچوں کا مال نہیں ہے. زیور خرید کے رکھا ہے، پیسہ جمع کر کے رکھا ہے، سامان آپ نے خرید کے رکھے ہیں، تو ابھی آپ نے بچوں کے حوالے نہیں کیا ہے، تو وہ آپ کی ملکیت میں ہے، تو آپ پر اس کی زکوٰۃ واجب ہے. ہاں، اگر وہ اموال آپ بچوں کے حوالے کر دیں، بچوں کی ملکیت میں دے دیں گے، تو پھر وہ آپ کی ملکیت سے نکل کر بچوں کی ملکیت میں چلے گئے. بچے اگر بالغ ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی، نابالغ ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے. میوچول فنڈ پہ آپ نے رقم لگا رکھی ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے. جانوروں اور مویشی پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ کی تفصیل جاننے کے لیے جن کے پاس جانور ہیں وہ حضرات اپنا مسئلہ علماء سے پوچھ کر کے دریافت کر لیں کہ کتنے جانوروں پر کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کی تفصیلات ہیں. پیداوار پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. جو پیداوار ہوتی ہے زمین سے، کھیت ہوتے ہیں تو کھیتوں سے فصل اگتی ہے، اس فصل پر بھی اس پر زکوٰۃ یا عشر واجب ہوتا ہے. تو اس کی بھی تفصیل معلوم بتانے کے لیے آپ جو لوگ ایسے زمین کے مالک ہیں جن کی زمینوں سے پیداوار ہوتی ہے اور فصل اگتی ہیں، تو وہ اپنی تفصیلات علماء کو بتا کر ان سے مسئلہ اپنا دریافت کر لیں. کچھ سامان آپ نے فروخت کر دیا ہے لیکن اس کے پیسے ابھی تک آئے نہیں ہیں، خریدار کے اوپر باقی ہیں، اس رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، مگر اس میں تھوڑی سہولت ہے کہ فوری طور پر واجب نہیں ہے، جب وہ وصول ہو جائے تب آپ دے دیجئے، لیکن پچھلے سالوں کی ملا کر دینی پڑے گی. کسی کو آپ نے قرض دیا ہوا ہے، وہ قرض وصول ہونے کی پوری امید ہے، توقع ہے، یا آپ کے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں، پروف موجود ہے آپ کے پاس، یا جو قرض لیا ہوا ہے وہ آدمی اقرار کر رہا ہے، ان تینوں صورتوں میں اس قرض پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. آپ کے پاس وہ قرض آپ کا مال ہے، وہ آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہے. جس قرض کے وصول ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، امید سے نکل گیا اور آپ کے پاس کوئی دلیل و ثبوت بھی نہیں اور لینے والا اقرار بھی نہیں کر رہا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اگر وہ وصول ہو جائے گی تب اس کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، تو اس وقت میں تو اس کی زکوٰۃ واجب ہے. لیکن جس قرض کو آپ نے دیا ہوا ہے، آپ کے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں، یا یہ لینے والا اقرار بھی کر رہا ہے، تو اس کی وصول ہونے کی امید ہے، تو اس پہ زکوٰۃ آپ کو دینی ہے اور ہر سال دینی ہے. ایک سہولت صرف اتنی ہے کہ وصول ہونے کے بعد پچھلے سالوں کی ملا کر آپ زکوٰۃ نکال دیجئے، بس اتنی سہولت ہے. اس میں ایک مسئلہ اور پیش آتا ہے، عام بہت سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ لینے والے شخص نے اپنے ذمے لے لیا کہ اس کی زکوٰۃ میں دے دوں گا. تو یاد رکھیے کہ یہ ایک طرح کا سود ہے. پیسہ آپ کا ہے، زکوٰۃ آپ پر واجب ہے. اب آپ کے پاس وہ نہیں ہے، دوسرے نے لے رکھی ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ میں اس کی زکوٰۃ دے دوں گا، تو گویا وہ اس رقم کی گویا وہ سود دے رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. آپ کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے،
آپ کہیں گے کہ صاحب ہمارا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ نقصان دنیا کے اعتبار سے ہوا ہے، وہ آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ آخرت کے اعتبار سے تو آپ کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے، ڈبل فائدہ ہے۔ ایک تو آپ نے قرض دے کر غریب کی مدد کی، اور دوسرا اس رقم پر جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ بھی آپ اپنی طرف سے ادا کر رہے ہیں، تو آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی ثواب ہے اور قرض کے دینے کا بھی ثواب ہے، تو آخرت کے اعتبار سے تو دگنے فائدے میں ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے تھوڑی سی کمی ہے کہ وہ رقم آپ کے پاس ہوتی تو آپ کماتے اور بناتے اور رقم بڑھا لیتے، لیکن وہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، تو دنیا کے اعتبار سے تھوڑا بہت نقصان ہوا ہوگا، لیکن اس نقصان کے برداشت کرنے کے طفیل میں اور اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ دو گنا اجر دے رہے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اجر دے رہے ہیں، اور غریب کو اس کی ضرورت پورا کرنے اور صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کا تصدق ہے، اگرچہ کہ وہ مال وصول ہو جائے گا، لیکن غریب کا تعاون اور مدد کرنا یہ ایک ایسی بڑی نیکی ہے کہ اس کا بڑا فائدہ آپ کو پہنچے گا۔ تو یہ چند مسائل ہیں۔ عورت کا مہر کا مسئلہ ہے کہ عورت کا مہر ہے، عورت کو اپنا مہر ملا نہیں تھا، اور اس کا مہر طے ہوا ہے، شوہر نے طے کیا ہے، لیکن ابھی وہ مہر اس کے حوالے نہیں کیا ہے، بلکہ وہ شوہر کے ذمہ ہیں۔ ہزاروں روپے کا ہوتا ہے، بعض لاکھ سے بھی متجاوز ہوتے ہیں، لیکن ابھی عورت کو ملے نہیں، تو اگرچہ کہ وہ عورت کی ملکیت ہے، لیکن وہ ابھی تک اس کی ملکیت اور اس کی قبضے میں آئی نہیں ہے، عورت کے قبضے میں آئی نہیں ہے، تو جب تک وہ قبضے میں نہ آ جائے اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جب وہ قبضے میں آئے گی تب سے اس کا سال شروع ہوگا۔ تو یہ چند اہم مسائل تھے جو ہم نے بتائے ہیں کہ جن مالوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے اور بھی باریک مسائل ہیں کہ زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے اور کس کو دینی ہے، کس صورت میں زکوٰۃ ادا ہوگی، کس صورت میں نہیں ہوگی، یہ تفصیلی چند مسائل ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو عرض کیا جائے گا۔ آج تھوڑی سی مجلس طویل ہو گئی، تو تاکہ یہ مسائل پورے کر دیے جائیں، اس لیے یہ مجلس لمبی ہوئی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔